أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا معجزانہ کلام قرآن مجید جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور انسانوں میں سے بھی سب سے بہترین انسان کے قلب پہ اس قرآن کو نازل کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اس قرآن کو اتارا گیا تھا. یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہر ہفتے جب ہم اس کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں، دس شوڈ ہیو اے پرسنل ایفیکٹ. جو یہ قرآن کو پڑھتا ہے اس پر صحابہ کا طرز عمل کیسا تھا جب وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے، جب وہ نزول ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ موجود تھے، اور جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نزول ہوتی تھی تو وہ صحابہ ان آیتوں پہ اس پر فوراً ہی عمل کرتے تھے. کس طرح سے عمل کرتے تھے؟ ہم نے سنا، سمعنا واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. تو جب شراب کی حرمتی کا حکم آیا، جب شراب کو حرام قرار دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں تھے، اور یہ شراب کی حرمتی مدینے میں نازل ہوئی. تو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ وہ شراب کو، کیونکہ اس وقت تک ان تک وہ خبر نہیں پہنچی تھی، اور وہ شراب کو کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کو پلا رہے تھے. اور اس وقت حضرت انس بن مالک وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کافی نوجوان تھے. اور جب ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، اور اس شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں خبر ملی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کون سی خبر؟ تو اس شخص نے یہ جو خبر لایا تھا، اس شخص نے کہا کہ اب آج سے جو ہے یہ شراب کو کیا ہے، ہم استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل کیا ہے کہ یہ شراب کیا ہے، حرام کر دی گئی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اس چیز کو سنا کہ یہ شراب کو حرمتی نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے اس شراب کو کیا کرا تھا؟ انہوں نے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں وہ شراب کا پیالہ تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو ہم یہ ایک پیالہ، یہ ایک کپ اس کو پی لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، کیا واقعی یہ شراب کی حرمتی نازل ہوئی ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں جب سیرت پڑھتے ہیں تو انہوں نے اس کو فوراً ہی ویسے ہی پیالے کے ساتھ ہی اس شراب کو بہا دیا تھا. کچھ لوگوں نے اس شراب کو منہ میں لے لیا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اب ہم اس شراب کی اس گھٹ کو پی لیتے ہیں اور پھر آئندہ سے ہم شراب کو نہیں چھوئیں گے. انہوں نے اس شراب کو کیا ہے، فوراً ہی اپنے منہ سے نکال دیا تھا. اور پھر ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی تھی، کیونکہ اللہ نے یہ آیت نازل کیا تھا شراب کی حرمتی. تو صحابہ پر آیتوں کو جب وہ پڑھتے تھے، جیسے وہ نزول ہوتا تھا، وہ فوراً ہی اس پر کیا ہے، وہ عمل کرتے تھے. کیا جب ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، جب اللہ کے کسی حکم کو پڑھتے ہیں، اس کے احکام کو پڑھتے ہیں، تو کیا ہمارا بھی ایسا عمل ہوتا ہے کہ ہم اس کو فوراً ہی، جیسے ہی ہم آیت کو پڑھتے ہیں، ہم سمعنا و اطعنا، ہم فوراً ہی اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیا ایسا ہمارا عمل ہوتا ہے؟ کیا جب اللہ کسی چیز کی حرمتی بیان کرتا ہے تو کیا ہم اس چیز سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، یا پھر کچھ عمل کرنے کے لیے کہتا ہے تو کیا ہم اس عمل کو کرتے ہیں؟ اگر ہمارا جواب ہاں ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہے، اس کی توفیق سے ہے. اور اگر ہمارا جواب نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے اندر کمی ہے، اور یہ وقت ہے کہ ہم اپنی اس کمی کو کیا ہے، اس کو پورا کریں، اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو درست کریں.
بیکاز لائف از شارٹ. اور ہمیں چاہیے کہ ہم جلد سے جلد اس قرآن کی جو آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا امپیکٹ ہم پر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم فوراً ہی اس پر عمل کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو، اپنی محنت، اپنی صلاحیتیں اس اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے میں، سمجھنے میں اور پھر ان آیتوں کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے میں ہم جٹ جائیں. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک عہد لیا تھا اور انہوں نے اس عہد کے ساتھ کیا عمل کیا تھا. یہ بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے تھے، اللہ کے عہد کے خلاف جاتے تھے. اس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے ان سے کن چیزوں کا عہد لیا تھا اور انہوں نے اس عہد کے ساتھ کیا کیا تھا. جب اخذنا ہم نے لیا میثاق عہد، پختہ عہد بنی اسرائیل سے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا. کس بات کا عہد لیا تھا؟ لا تعبدون، تم عبادت نہ کرنا، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو پہلا عہد اللہ نے کیا لیا تھا ان سے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. اور بالوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرے. وذل قربا، اور قرابت دار. والیتامى، اور یتیم کے ساتھ. والمساکین، اور مسکین کے ساتھ. وقولوا، اور تم کہنا. للناسی، لوگوں سے. حسنا اچھی بات. واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرنا نماز. وآتوا الزکاۃ، اور دینا زکوٰۃ. ثم، پھر. تولیتم، تم پھر گئے. الا، سوائے. قلیلا منکم، تم میں سے چند لوگ، تم میں سے چند میں سے چھوڑ کر سب پھر گئے. وانتم، اور تم. معرضون، اور تم پھر جانے والے ہیں. تو یہ عہد جو ہے اللہ نے ان سے کیا لیا تھا؟ سب سے پہلے اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ. اللہ بنی اسرائیل کو یہاں پر اس عہد کی یاد دلا رہا ہے کہ جو اللہ نے ان سے لیا تھا، اور اس میں سب سے پہلا عہد ان کا یہ تھا. اور اس عہد کو اللہ یہاں پہ اس آیت میں کیا بیان کرتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ. میثاق وہ عہد ہے جو کہ بہت ہی پختہ عہد ہوتا ہے، کہ جو جس عہد کو کیا ہے، پابندی سے اس کو نبھانا پڑتا ہے اور اس عہد کو توڑا نہیں جا سکتا ہے. تو اللہ نے یہ میثاق بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور وہ عہد اور وہ میثاق کیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. یہ عہد اللہ نے صرف بنی اسرائیل سے نہیں لیا، ایسے ہی ایک عہد اللہ نے ہم سے بھی لیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے، ہم نے بھیجا اور ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے مگر کہ یہ رسول صرف اس لیے بھیجا کہ وہ تمہیں اس بات کی دعوت دے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے. یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، شہادت جو دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ اسلام کا ستون ہے. ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو الہ سے مراد کیا ہے؟ الہ سے مراد وہ چیز ہے یا وہ شے ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی جھوٹا معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہم جب شہادت دیتے ہیں، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے اس بات کی ہم کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں، سارے جھوٹے معبودوں کو رد کرتے ہیں، اور پھر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان سارے جھوٹے معبودوں کے سوا کیا ہے؟ ایک اللہ ہے. اور ہر نبی بھی اپنی قوم کے لوگوں کو اسی کلمے کی طرف بلاتا ہے. اس کا ڈیوٹی، اس کا مشن کیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. اس کلمے کو پڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. صرف اللہ پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنا بھی ضروری ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر ہم اس عبادت کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں، اس عبادت میں ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے نفع یا نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، تو پھر یہ لا الہ کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کلمے کی نفی کرتا ہے.
قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول لوگوں کو کیا سکھاتا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت مطلب ہر وہ بری چیز سے، ہر وہ جھوٹے معبود سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو کلمے کی تقاضے کو پورے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے، اللہ کی عبادت کر کے سارے جھوٹے معبودوں کی کیا ہے؟ اس کو رد کرنا ہے۔ اور یہ ہے وہ کلمہ، اور یہ ہے وہ بات جو اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کی عبادت کریں، اور کسی اور کو اس عبادت میں کیا ہے؟ شامل نہیں کرے۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ نے کیا عہد لیا؟ سب سے پہلا عہد کہ لا تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ دوسری بات اس عہد میں اللہ نے ان سے کیا لیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ کیا کرے؟ احسان کا معاملہ کرے۔ یہ دوسری بات جو اس عہد میں اللہ نے ان سے لی ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد، آفٹر دا رائٹس آف اللہ، کس کے حقوق جو سب سے، اللہ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ والدین کا حق ہے۔ تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وبالوالدین، والدین کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ کیسا معاملہ کرنا ہے؟ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ قرآن کی بہت سی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ والدین کے ساتھ کیسا معاملہ اور کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ اللہ دیتا ہے، وہ امیڈیٹلی اللہ کے حقوق کے بعد فوراً ہی والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کا کیا ہے؟ حکم کرتا ہے۔ جیسے سورہ لقمان میں اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنٌ عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے؟ انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے؟ احسان کا معاملہ کرے، کیونکہ جو ماں ہے اس کو کیا ہے؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنٌ عَلَى وَهْنٍ، جو ماں ہے وہ بچے کو کیا کرتی ہے؟ مصیبت پر مصیبت جھیل کے اس اولاد کو کیا ہے؟ اس کو پالتی ہے، اس کو سنبھالتی ہے۔ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ انشکر لی والدیک، کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرے، الی المصیر، اور اللہ کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے؟ اس بات کا حکم دیا ہے وقضى ربک، اللہ کے والدین کے ساتھ کیسا معاملہ کرے؟ احسان کا معاملہ کرے۔ اور بھی قرآن کی بہت سے آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ والدین کے ساتھ کیا ہے؟ احسان کا معاملہ کرنے کے لیے بتاتا ہے۔ تو پہلی چیز، پہلا عہد اللہ نے ہم سے کیا لیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والدین کے ساتھ کیا ہے؟ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر کون سا عمل ہے اس کے بعد؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، نماز وقت پہ پڑھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم میدان میں جا کے لڑائی کرنا، بلکہ جہاد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا۔ اور انشاءاللہ ہم مزید قرآن جب پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جہاد کے معنی کیا ہے، اور والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم بہت تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور جہاں والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں اس بات کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ والدین میں ماں اور باپ دونوں شامل ہے، اور یہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، تو بچے بھی ان ریٹرن ان ماں باپ کے ساتھ ایسا عمل کرے، وچ مینس کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک از ناٹ ڈپینڈنٹ
ڈپینڈنٹ آن ہاؤ کائنڈ دے آر ٹو یو، ریگارڈلیس آف وہ کس طرح سے بچوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ صرف ایک کنڈیشن میں ماں باپ کی یا والدین کی کیا ہے، اطاعت نہیں کی جائے گی، اگر وہ ماں باپ اولاد کو کسی شرک کرنے یا کفر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اس صورت اس کنڈیشن میں بھی اس چیز کو شرک کی جب دعوت دیتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ جو آرڈر وہ والدین اپنے کسی بچے کو اگر دیتے ہیں تو اس حکم پہ وہ نہیں چلیں گے، لیکن ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا معاملہ کریں۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اور جب اللہ کا کسی حکم آتا ہے تو پھر اس حکم کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے کسی حکم پر چلتے ہیں تو دین اٹ بیکمز این ایکٹ آف ورشپ، کیونکہ ہم اللہ کی کیا کرتے ہیں، اس حکم پر عمل کر رہے ہیں، تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا اس کا اجر بھی ہے۔ پھر والدین کے بعد دوسری بات اللہ نے کیا بتائی، وذل قربا، اور قرابت دار جو ہمارے سب سے قریب کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے، والیتامی والمساکین، اور یتیموں کے ساتھ اور مسکین کے ساتھ، یعنی یہ سارے کیٹیگریز جو اللہ نے بتایا ہے کہ انسانوں میں ان دا کریشن آفٹر دا رائٹس آف اللہ، دا رائٹس آف ہیومن بینگس، اور انسانوں میں سب سے پہلا جو حق ہے، حقوق ہے، وہ کس کا ادا کرنا ہے، والدین کا ادا کرنا ہے۔ والدین کے بعد قرابت داروں کا، اس کے بعد یتیموں کا، اس کے بعد مساکین کا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ جو بالغ ہونے سے پہلے اس کا والد فوت ہو گیا ہے۔ تو جس اولاد کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا والد نہیں ہے اس دنیا میں، اس اولاد کو، اس بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ تو یتیم کے ساتھ کیسا معاملہ کرے؟ یتیم کے ساتھ یتیم کی پرورش کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ صرف اس کی فائنانشیل ہیلپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان جنرل اس کے ساتھ نیکی کا اور گڈ ٹریٹمنٹ کا بیان اور اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیم کے بعد کس کا ذکر آیا ہے؟ والمساکین، اور مساکین کا مطلب ہم مساکین سے کیا سمجھتے ہیں؟ جو غریب ہے، جو فقراء ہے۔ تو مساکین جو ہے وہ مسکین کی جمع ہے۔ مسکین وہ شخص ہے کہ جو اپنی ضرورت کو، جو بیسک نیسیسٹیز، جو بیسک ضرورت ہے انسان کی، اس ضرورت کو وہ پورا نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ اب خود اپنے آپ کے لیے ہو یا پھر اس کی فیملی کے لیے وہ ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہے، اس شخص کو کیا ہے؟ مسکین کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ بھی جب ہم آگے جب قرآن پڑھیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ قرآن جو ہے وہ یہاں پہ اس پرٹیکولر پورشن میں اللہ نے جو بیان کیا ہے کہ جو عہد اللہ نے اس بنی اسرائیل سے لیا تھا وہ کن چیزوں کے بارے میں لیا تھا وہ بتایا گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کی جو تفصیلات ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسا کرتے ہیں، قرابت دار کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، اللہ کی عبادت کیا ہے، یہ مزید ہم جب قرآن کو پڑھیں گے تو یہ قرآن ہمیں ساری چیزوں کو واضح کرے گا۔ اور پھر اس عہد میں اللہ نے اور ان سے کیا عہد لیا تھا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا، اور تم کہنا، کیا کہنا؟ لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہنا۔ لوگوں سے اچھی بات کہنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ظاہری طور پہ یا آؤٹ ورڈ کرٹسی لوگوں کے بات کرنے میں ان کو دکھائے، بلکہ یہ ہے کہ جتنی نرمی سے وہ ان کے ساتھ کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اتنی ہی شفقت، اتنی ہی خیر خواہی وہ ان کے لیے اپنے دل میں بھی رکھے۔ حسن البصری کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت سے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت پولائٹلی یا بہت نرمی سے بات کریں یا پھر وہ بات کرے کہ جو وہ سننا پسند کرتے ہیں، بلکہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم لوگوں سے حق بات بتائیں اور ان کو برائی سے روکے، جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، یہ بھی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا میں شامل ہوتا ہے۔
لیکن جب ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور کسی برائی سے ان کو روکتے ہیں، یہ صحیح موقع پہ اور بہت احسن انداز میں اور بڑی حکمت کے ساتھ یہ لوگوں کو اس بات کی طرف بلانا ہے۔ اور یہ لوگوں کو یہ عمل کیوں کرنا ہے کہ ان کو نیکی کی طرف بلانا ہے، ان کو برائی سے روکنا ہے؟ یہ اہم فریضہ، یہ اہم ڈیوٹی ایک مسلمان کی ہے، کیونکہ آخرت میں لوگ اس بات کی بہت زیادہ تمنا کریں گے جب وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ اس بات کو دیکھیں گے، اس بات کی وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے ان لوگوں کی نصیحت کو قبول کر لیا ہوتا، کاش ہم نے ان کی بات کو مان لیا ہوتا، جن چیزوں کا وہ ہمیں حکم کر رہے تھے، جن چیزوں سے وہ ہمیں بچنے کے لیے کہہ رہے تھے، کاش ہم نے ان کی بات مان لی ہوتی۔ سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے ایک دفعہ ان کی بات کو اگر سن لیا ہوتا تو آج ہم اس جہنم میں، آج ہم اس جگہ پر نہیں ہوتے۔ یہ عمل جو ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ بہت بہترین عمل ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور انہیں جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کو، اس سے بہتر اور کون انسان ہوگا کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ خود عمل کرے، نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ اور پھر آگے اللہ ان سے کیا عہد لیتا ہے؟ پہلے اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قرابت دار کے ساتھ، یتیم کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرنا، اور پھر اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز اور زکوٰۃ کو ہم اس وقت تک وہ قائم نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے معاملات کو نہیں سدھارتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یہ کتنی دفعہ اب تک ہم جو آیت البقرہ کے پڑھے ہیں، یہ کتنی دفعہ یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ یہ نماز کی اہمیت بار بار قرآن میں دہرائی گئی ہے، وہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، کیونکہ نماز وہ شے ہے، نماز وہ چیز ہے جو کہ ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرتی ہے۔ عبادت میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں، اپنے آخری لمحات جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے، تو آپ کی نصیحت اس امت کے لیے کیا تھی؟ الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کے معنی، لفظی معنی ہے کسی چیز کو پاک کرنا اور اس کو بڑھانا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے مال کو پاک بھی کرتا ہے اور اس مال کو کیا ہے، وہ بڑھاتا بھی ہے۔ اور زکوٰۃ اسلام کا کیا ہے؟ ایک ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عہد کے بارے میں پھر کیا بتاتا ہے کہ اللہ نے جو جس میثاق کو، جس عہد کو بنی اسرائیل سے لیا تھا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے تم میں سے چند کے سوا، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم پھر جانے والے ہو۔ اللہ یہاں پہ بیان کرتا ہے، فرماتا ہے کہ انہوں نے اس عہد کو کیا ہے، اس کی پابندی نہیں کی، اس میثاق کو انہوں نے قائم نہیں کیا، بلکہ اس سے وہ پھر گئے، اس سے وہ منہ موڑ لیے۔ تولیتم سے مراد ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کی اطاعت نہیں کرنا۔ اگر کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے، کوئی کرائم کرتا ہے، تو وہ جیسے مثال کے لیے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، یا ان عہد کے بارے میں جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ وہ عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہمیں اس بات سے فرق کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے یا نماز پڑھنے میں سستی دکھاتا ہے یا پھر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، لیکن وہ اس کی کوئی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کرتا ہے،
تو ایسے شخص میں، اور جو شخص اللہ کی کسی حکم پہ اس وجہ سے اطاعت نہیں کرتا ہے چونکہ اس کو اس حکم کی بالکل پرواہ نہیں ہے، جیسے کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اور ہم اس شخص کو یاد دلاتے ہیں، اس کو ریمائنڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ اس اپنی حرکت سے یا اس سستی یا کاہلی سے وہ باہر آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو یہ ایک ڈفرینٹ میٹر ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر ہم اس کو نماز کی دعوت دیتے ہیں اور یا کوئی کسی نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے روکنے کے لیے، یا کوئی ایڈوائز کرتے ہیں، اور وہ شخص ہم سے یہ کہتا ہے کہ اسے اس چیز کی فکر نہیں ہے، بلکہ وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم اپنی خبر لو، ایسے شخص میں اور ایک کمزور ایمان والا جو شخص ہے، یہ دونوں کی جو عمل ہے اس میں فرق ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص ایمان والا ہوتا ہے اور وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، تو پھر اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ایک شخص جو فاسق شخص ہے، جو اللہ کی اس کو اطاعت نہیں کرتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ بالکل اسی آیت سے ملتی جلتی ایک آیت ہم انشاءاللہ سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ جہاں اللہ نے کیا ہے، اللہ نے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے عہد لیا، جس طرح سے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ لیکن جو عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا، انہوں نے اس عہد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان میں سے تھوڑوں کو چھوڑ کر کیا ہے، بہت ہی تھوڑے تھے جو اس عہد کی پابندی کیے تھے، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے اس عہد سے کیا ہے، منہ موڑ لیا تھا۔ ثم تولیتم، وہ اس عہد سے پھر گئے تھے۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن میں جو حکم ہوا، جو عہد اللہ نے ان سے لیا تھا، تو اس عہد کی پابندی، اس عہد پر اس امت کے لوگوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، انہوں نے کس طرح سے اس پر عمل کیا تھا۔ اس لیے قرآن میں اللہ صحابہ کی بہت زیادہ ان کی کیا ہے، تعریف کرتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سے ایک گروپ ایسا رہے گا کہ وہ اس دین پر اور اس کے احکام پر ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور اس گروپ اور اس گروہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ یہ کون سا گروہ ہوگا؟ یہ وہ گروہ ہوگا کہ جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ اب ان آیتوں سے ہمارے لیے کیا، ان آیت سے یا اس عہد سے جو بنی اسرائیل سے لیا تھا، اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ ایک میثاق تھا جو اللہ نے ان سے لیا تھا، تو لہٰذا اللہ نے ہم سے بھی ایک میثاق لیا ہے، ہم سے بھی ایک وعدہ لیا ہے، اسی طرح کہ ہم نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور پھر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ سارے عہد اللہ نے ہم سے بھی تو لیا ہے، تو ان عہد کو کیا ہے، ان عہد کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تو کوئی ایسا عہد یا ایسا میثاق اللہ سے نہیں لیا ہے، ہم نے تو ایسی کوئی بات کمٹ نہیں کیا ہے اللہ سے، یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہر انسان کے ساتھ عالم ارواح میں ایک عہد لیا تھا۔ کس بات کا عہد لیا تھا؟ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم؟ اور پھر انسانوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، مطلب وہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اس بات کی گواہی دی، اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ جب اللہ ہمارا رب ہے، اس بات کو تسلیم کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اور ہم عبادت صرف اسی کی کریں، اطاعت بھی اسی کی کریں، اور اپنی عبادت میں کسی قسم کا شرک نہ کرے۔ اور کیا سبق ہم نے سیکھا اس آیت سے؟ کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ کچھ لوگ جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے بھی موقع رکھا ہے کہ ہم ان کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ ہمارے والدین کا اچھا تعلق تھا، اچھا رشتہ تھا، ہم ان کے دوستوں کے ساتھ، ہم ان کے ساتھیوں کے ساتھ، ہم ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا جب معاملہ کریں گے تو یہ اس کمی کو پورا کر دے گا۔ آگے اللہ نے ان سے کیا عہد لیا؟ وَإِذْ، اور جب أَخَذْنَا، ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، لَا، نہیں، تَسْفِكُونَ، تم بہاؤ گے، دِمَاءَكُمْ، اپنوں کے خون، وَلَا، اور نہیں، تُخْرِجُونَ، تم نکالو گے، أَنفُسَكُمْ، اپنوں، من سے، دیارکم،
اپنی بستیوں سے، اور تم نہ نکالو گے اپنوں کو اپنی بستیوں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، و اور انتم تشہدون اور تم گواہ ہو۔ اب اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان سے ایک اور میثاق، ایک اور پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، اور اس بات کو تم نے خود اس بات کا اقرار کیا، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو، اور اس کے باوجود کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، تم اس عہد سے پھر گئے تھے، تم نے اس عہد کو کیا ہے، اس عہد کو توڑ دیا تھا۔ یہاں پہ اللہ ان یہود کی کیا ہے مذمت کرتا ہے کہ جو مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو مدینہ میں کچھ عربی قبائل بھی موجود تھے۔ انہی عربی قبائل میں اوس اور خزرج یہ دو ایسے قبیلے تھے کہ جن کے اندر بہت پرانی اور بہت گہری دشمنی تھی۔ ان عربی قبائل ٹرائبس کے علاوہ بھی اور بہت سے یہود کے قبائل بھی موجود تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تین، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے تھے، لیکن یہ تین اہم ٹرائبس تھے، یہ تین اہم یہود کے کیا ہے ٹرائبس تھے۔ اور یہ یہود جو تھے وہ اوس اور خزرج جو مدینہ کے عربی قبائل تھے، ان کے ساتھ ان کا حلیفانہ یا دوستانہ معاملات اور ریلیشن شپ تھا۔ تو جب کبھی اوس اور خزرج کے بیچ کوئی لڑائی ہوتی تھی، کوئی جنگ ہوتا تھا، تو یہ جو یہود کے جو قبائل تھے، بنو قینقاع اور بنی نذیر، یہ جو اوس کے کیا ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کا حلیفانہ اور دوستانہ تعلقات تھا۔ اور بنو قریظہ کا کس کے ساتھ تھا؟ بنو قریظہ کا خزرج کے ساتھ تعلق تھا۔ تو جب اوس اور خزرج میں جب لڑائی ہوتی تھی تو یہود کے بھی کچھ لوگ کیا ہے جب وہ جنگ کرتے تھے تو وہ اپنوں کا ہی کیا ہے وہ قتل کرتے تھے، اپنوں کا خون بہاتے تھے، جبکہ ان کی شریعت میں اللہ نے اس چیز کو حرام کرا دیا تھا کہ وہ اپنوں کا خون نہیں بہا سکتے ہیں۔ اللہ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اپنوں کا قتل نہیں کریں گے، وہ اپنوں کو ان کے گھر سے نہیں نکالیں گے۔ یہ بات اللہ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے کیوں کہا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو امت ہے یہ ایک جسم کی طرح ہے۔ The whole of this ummah is like one body۔ اگر ہمارا جسم کا کوئی حصہ اس کو تکلیف ہوتی ہے یا اس کو چوٹ پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ سفر کرتا ہے، پورا جسم اس درد کو، اس کی شدت کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ امت جو ہے، اس کے کسی شخص کو قتل کرنا، اس کا خون بہانا ایسا ہے کہ جیسے خود اپنا کوئی خون کیا ہے قتل کر کے بہا رہا ہے، اور پھر ان کو اپنے ہی گھروں سے نکالنا، اس بات کی کیا ہے، اس بات کی اللہ ان کی اس آیت میں مذمت کرتا ہے۔ تو ان سے کیا عہد لیا تھا؟ ان سے 3 عہد لیا تھا کہ وہ خون نہیں بہائیں گے، وہ اپنوں کو اپنے گھر سے کیا ہے نہیں نکالیں گے، اور تیسرا ان سے عہد لیا تھا کہ وہ ان کو فدیے میں دے کر کیا ہے وہ چھڑائیں گے۔ تو یہاں پہ 3 عہد لیا تھا کہ ان کا وہ اپنوں کا خون نہیں بہائیں گے، ان کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، اور ان کو کیا ہے اگر وہ قیدی بن کر آتے ہیں، ان کے بھائی، ان کے ہی لوگ اگر قیدی بن کر آتے ہیں تو پھر وہ ان کو فدیہ دے کر چھڑائیں گے۔ انشاءاللہ ہم آگے آیت میں اور اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے وہ اس عہد کے کیا ہے 2 چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ایک چیز پر عمل کرتے ہیں اور 2 پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان سے کہا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، وہ اس عہد کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، وہ اس عہد کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ تیسری بات اللہ نے ان سے کہا کہ جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم انہیں فدیہ دے کے چھڑاؤ گے۔ تو اس تیسری بات پر وہ عمل کرتے ہیں کہ وہ جب وہ خود ان کے قیدی بن کر آتے ہیں تو ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہیں، لیکن جو پہلی
پہلی 2 عہد کو اللہ نے ان سے لیا تھا اس بات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ ان کی مذمت کرتا ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرتا ہے کہ کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتا ہے اور کتاب کے کچھ حکم کو مانتا ہے اور کچھ حکم کو نہیں مانتا ہے، بعض حصے کو نہیں مانتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ پوری کتاب پر ہی نہیں مانتا ہے۔ اور پھر اللہ ان کی مثال ایسی دیتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے کیا ہے، بیچ دیا ہے، اور پھر ان کا ٹھکانہ کہاں رہے گا؟ ان کا ٹھکانہ جہنم رہے گا، اور ان کی عذاب میں ان کا عذاب جو ہے وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں اور اس آیت کو ہم اپنی عملی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے یہ دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس دین کے معاملے کو، دین کے ہر احکام کو، اس کو بہت ہی پابندی سے اس کے احکام کو، اس کے حکم کو ماننا چاہیے، کیونکہ یہ دین جو ہے اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا ہے، ایک وعدہ لیا ہے، اور عہد کی پابندی کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اس عہد سے ہم مکر نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ عہد اللہ نے ہم سے کس میں لیا ہے؟ اس قرآن کے ذریعے سے لیا ہے۔ اس قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں سارے معاملات، all matters are made very clear in the قرآن۔ تو ہم قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت نہیں طلب کر سکتے۔ ہدایت کے معاملے میں ہم یہاں وہاں نہیں جا سکتے سوائے کہ ہم قرآن سے ہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہدایت کو طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے ان آیتوں میں 2 چیز کو لنک کیا ہے کہ اپنوں کا قتل کرنا اور ان کو گھر سے باہر نکلنا، ان کو گھر سے بے گھر کرنا، یہ 2 بہت زیادہ سنگین جرم اللہ نے بیان کیا۔ تو ہمیں اس بات سے خبردار رہنا چاہیے کہ ہم یہ 2 عمل کو نہیں کریں گے۔ اور پھر انشاءاللہ اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ وہ کس طرح سے اللہ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ جب قیدی بن کر آتے ہیں تو ان کو فدیہ دے کر چھڑائیں گے۔ تو یہ جو عمل ہے کہ وہ دو باتوں پر اللہ کی جو عہد ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو حکم اللہ نے دیا کہ وہ فدیے میں ان کو جب وہ قیدی بن کر آتے ہیں تو ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہیں، اس بات پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے ان کا اس بات کی مذمت کی ہے۔ جیسے کسی شخص کو ہم کہتے ہیں کہ جو چیز پہ اس کو عمل کرنا آسان لگتا ہے تو وہ اس عمل کو کرتا ہے، جو چیز اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے اس بات کی مذمت یہاں پر کی۔ پھر ہم ان آیتوں سے یہ بھی سبق سیکھتے ہیں کہ اللہ نے بہت سی چیزوں کا حکم بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قرابت دار کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، اور بھلی بات کہنا۔ تو لہٰذا دین کے جو سارے احکام ہیں جن پر اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے کہا ہے، ہم ان باتوں پر یا ان عہد پہ اس لیے نہیں چلنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کے ذریعے سے صرف دنیا کا فائدہ حاصل ہو۔ مثال کے لیے کوئی شخص صرف اس لیے نماز نہیں پڑھے کیونکہ ابھی وہ جب نماز پڑھے گا تو پھر اس نماز کی برکت سے اس کے مال میں اضافہ ہوگا، اس کی ترقی ہوگی۔ یہ ہے کہ ہم جو اللہ نے جو عبادت کرنے کے لیے کہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، ہم اس کا اجر کہاں تلاش کریں؟ صرف آخرت میں تلاش کریں۔ لیکن جب ہم اس کا اجر آخرت میں تلاش کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ایز اے کانسیکوینس اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے۔ لیکن ہمارا پرائمری ایم کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم اللہ کی کسی چیز پہ، کسی حکم کو جب چلتے ہیں، کسی عبادت کو جب ہم کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد سب سے پہلے ہونا چاہیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری چیزوں پر ہم عمل اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہم اس لیے اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا اجر آخرت میں چاہیے۔ لیکن جب ہم اللہ کے حکم پر چلتے ہیں تو ایز اے کانسیکوینس اللہ ہمیں اس حکم پر چلنے کا اجر دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے آرڈرز، اس کے حکم پر اس کی اطاعت کرنا، یہ دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے۔ اس کی اطاعت، اس کا حکم ماننا صرف عبادت کے معاملے میں نہیں بلکہ ہمارے دن کے ہر افیز، ہر معاملات میں ہم اللہ کی کیا ہے؟ اس کی اطاعت کریں۔ اللہ ہمیں اس کے دین کے مکمل اطاعت کرنے کی توفیق دے۔
اس کے ہر حکم کو، اس کے حکم پر چلنے کی اور اس کے ہر حکم کو ماننے کی توفیق دے، اور اس کے حکم پر چلنے کی استقامت دے، اس کے حکم کو ماننے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آیت نمبر 83 سے 84 کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آئیے بڑھتے ہیں ورڈ انالیسس کی طرف۔ آیت نمبر 83 دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا ہم نے لیا، ہم نے کس نے لیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، کس بات کا وعدہ لیا؟ لا تعبدون، تم عبادت نہ کرنا، الا اللہ، سوا اللہ کے، وبالوالدین، اور ماں باپ سے، احساناً، احسان کرنا۔ والدین، بالوالدین میں سے اگر بی کو ہٹا دیں تو والدین جو ہے نا وہ یہ ایسا ورڈ ہے جو ڈوئل کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ والدین میں دو والد آتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ تو ترجمہ ہم کریں ماں باپ، اور اگر عربی میں ہم پڑھیں تو یہاں پہ دو والد ہیں، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ تو دیکھیں، اگر والدین میں دو والد ہیں اور والدتین اگر ہوتا، والدتین، تو اس میں ہوتی کیا ہوتی؟ دو مائیں۔ اب اگر دیکھیں باپ کو ماں کہنا تو صحیح نہیں ہے، مشکل ہے نا، لیکن دیکھیں اگر باپ کا انتقال ہو جائے، باپ نہ رہے، تو ماں باپ کی جگہ لے لیتی ہے نا، تو پھر ہو گیا نا بالوالدین میں ماں اور باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اور سبحان اللہ، عربی زبان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یوز کیا قرآن مجید میں، جو اسپیسیفکلی جو ورڈز یوز ہوئے ہیں، وہ لگتے تو ایک ہی ورڈ ہے، لیکن اس میں کتنا ڈیپ میننگ چھپا ہوا ہے۔ آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ بہت سارے آپ کے سامنے ایسے ایگزامپلس آئیں گے کہ چھوٹی سی بات ایسے دیکھنے میں 2-3 ورڈز ہیں، لیکن اس میں اتنی گہرائی ہے، اتنی ڈیپتھ ہے۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ ہم کو ایک سبحان اللہ ایک ورڈ ایسا ملا، وبالوالدین، اور ماں باپ سے کیا کرنا؟ حسن سلوک کرنا، وذی القربیٰ، اور قرابت دار رشتہ داروں سے، اشارہ ہے قریبی رشتہ داروں کی طرف جن کا اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حصہ مقرر کیا ہے، والیتامہ، اور یتیم۔ یتامہ کیا ہے؟ یتیم کی جمع ہے، اور یتیم کا جو وہ ہے روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ یا تامیم۔ یتم کہتے ہیں کٹ جانے کو، الگ ہو جانے کو، یعنی جو باپ کی شفقت سے محروم ہو جائے۔ والمساکین، مسکین کی جمع ہے، ضرورت مند، حاجت مند۔ وقولوا، اور تم کہنا، للناسی، لوگوں سے، حسناً، اچھی بات۔ واقیموا الصلاۃ، اور تم قائم کرنا نماز۔ وآتوا الزکاۃ، اور دینا زکوٰۃ۔ ثم تولیتم، تولا واو لامیہ اس کا روٹ ہے، منحرف ہونا، پھر جانا، تو تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا، اللہ، سوائے، مگر، قلیلاً، چند ایک، تھوڑے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم، معرضون، پھر جانے والے ہو، منہ موڑنے والے ہو۔ رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، اور قرابت داروں سے، یتیموں اور مسکینوں سے، اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا، اور تم پھر جانے والے ہو۔ آیت نمبر 84 دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، لَا تَسْفِكُونَ، نہ تم بہاؤ گے، دماءکم، اپنوں کے خون، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالنا، انفسکم، اپنے نفسوں کو، من دیارکم، اپنی بستیوں سے۔ دیار کا روٹ ہے دال واو را، دور، دیار دار کی جمع ہے، اور یہ دور سے نکلا ہے، اسی سے لفظ دائرہ ہے۔ دائرہ کا معنی کس چیز کو؟ کسی چیز کو گھیرے میں لینا۔ تو گھر کو دار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی تو گھر والوں کو گھیرے میں لے کر دروازے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ جب دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو گھر والے احاطے میں آ جاتے ہیں نا، دائرے میں آتے ہیں نا، تو اسی لیے گھر کو دار بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ ثم، پھر، اقررتم، دوسرا کون سا ورڈ ہے عربی زبان میں؟ گھر کو کے لیے بیت، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دار استعمال ہوا ہے۔ ثم، پھر، اقررتم، قاف را، اقرار کیا تم نے، اب
قرار اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 84 کا، اور پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کے خون نہ بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ اسی کے ساتھ ہمارا ورڈ انالیسس کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہم بڑھتے ہیں انڈیویجول میننگز کی طرف۔ لا تعبدون انڈیویجول میننگز ہے۔ لا تعبدون تم بندگی نہیں کرو گے، یہ 47 نمبر ہے، پیج نمبر 57 ہے۔ احسان اچھا برتاؤ، نیکی۔ قولو تم کہو، حسناً اچھی بات۔ معرضون منہ پھیرنے والے۔ لا تسفکون تم نہ بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، من دیارکم تم اپنے گھروں سے۔ جہاں جہاں بھی کم آ رہا ہے اس میں تم کا معنی ہے، جہاں پہ ورڈز کی سٹارٹنگ میں تا آ رہا ہے اس میں تم کا معنی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ان چیزوں پر غور کرتے ہوں گے۔ دیکھیں تعبدون میں بھی تم کا معنی آ رہا ہے نا، کیونکہ تا زبر تا سٹارٹنگ میں استعمال ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں کوشچن آنسر کی طرف، ایک ہی آج۔ سوال نمبر 62 ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا تھا؟ جواب، نمبر 1 اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ نمبر 2 والدین، رشتہ داروں، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ احسان کرنا۔ نمبر 3 لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ نمبر 4 نماز قائم کرنا۔ نمبر 5 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 6 ایک دوسرے کا خون نہ بہانا۔ نمبر 7 ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا۔ اسی کے ساتھ آج کا سیشن مکمل ہوتا ہے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگلی سیشن میں دوبارہ ملیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.